अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं नौशीन सिस्टर को बिला वजह टारगेट किया गया और अब वर्दा को भी टारगेट किया गया। कम्युनिटी लगाई है उस बंदे ने और कहा है कि मैंने वर्दा के ऊपर भी केस कर दिया है। पहले नौशीन सिस्टर के लिए कम्युनिटी लगाई एक दिन पहले और अब वर्दा के लिए भी कम्युनिटी लगा दी है कि मैंने वर्दा पर भी केस कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखी हुई है जिसके आप सब गवाह हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने लोगों ने वो वॉच किया है, मतलब व्यू किया है वो थंबनेल पे कम्युनिटी पे जो इस बंदे ने नोटिस लगाया है इन दोनों हमारी बहनों से कैसे से रिलेटेड, आप सब गवाह हैं कि उसके ऊपर वाज़ह तौर पर झूठ लिखा हुआ है। वो झूठ जिसका कोई सबूत नहीं है, वाज़ह तौर पर वहाँ लिखा हुआ है। एक तो ये कि भाई ये मेरी बीवी को डैश 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 बोलते हैं और साथ लिखा है भारी रकम का मुतालबा करते हैं। तो एक बात बताइएगा, कौन सी वीडियो, कौन सा रिएक्शन, कौन सी वॉइस, कौन सी ऐसी चैट है जिसमें कि भारी रकम या छोटी सी मामूली सी रकम का भी मुतालबा हमारी किसी भी बहन की तरफ से किया गया हो। यानी कि पब्लिक में दिखाया जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपने किसी के ऊपर केस करना हो, किसी को फंसाना हो, तो आप कुछ भी झूठा मन गढ़त जो है वो गढ़ के खुद से एक चीज़ क्रिएट करके किसी के ऊपर थोप सकते हैं। तो वैसे तो नौशीन सिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त जो है उनके ऊपर केस कर दिया है। साथ में ये भी बता दूं कि ये जो है जो झूठ इन्होंने पब्लिक में लाकर लिखा है, इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त केस बन सकता है। तो यहाँ पर नौशीन सिस्टर की जो लीगल टीम है वो माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव, नामवर और ज़बरदस्त टीम है। यकीनन जो है वो इस चीज़ को भी नज़र के नीचे रखेंगे कि ये जो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहुतान पब्लिक में लाकर रखा गया, इतना बड़े बहुतान बांध कर एक नोटिस भेजा गया, इतना बड़ा झूठ क्रिएट करके केस किया गया है, तो इसके ऊपर हो सकता है कि वो बहुतानबाजी और हत्या की इज़्ज़त, ये दोनों केसेस भी इसके ऊपर बन सकते हैं। खैर, अच्छा, इस बंदे को खुद भी दिखाई दे रहा है कि ये अब बुरी तरह फंस चुका है। इसको खुद दिखाई दे रहा है बुरी तरह फंस चुका है। जैसे ही नौशीन सिस्टर की टीम और ये सारा कुछ इसने देखा है और उसको पता चला है कि नौशीन सिस्टर ने केस कर दिया इसके ऊपर, अब जो है वो इसकी हालत टाइट हो गई और उसने क्या किया है कि इसने बिल्कुल वही काम किया है जिसकी बहन ने आज से कुछ अर्सा पहले किया था। आप सबको याद होगा कि माथे पर एक पट्टी बांधी थी और बाजू पे एक पट्टी बांधकर उसके ऊपर पायोडीन के ड्रॉप्स डालकर मेडिकल स्टोर में जाकर बैठ गई थी। तो यहाँ वाज़ह तौर पर इसने वही हरकत की है। मैं कहती हूँ कि 19-20 का फ़र्क भी नहीं है दोनों ने, जो उस वक्त उसने एक्ट किया था और जो आज इसने एक्ट किया। इसको लगता है कि ये जो एक्टिंगें करता रहा है फातिमा के सामने, तो वो मजबूर हो गई और उसने इसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। तो इसको लगता है मैं पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकूंगा और पूरी दुनिया जो है वो बेवकूफ़ बन जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, तुमने पब्लिक में आकर इतना बड़ा झूठ लिखा है, इससे साबित होता है कि तुम झूठे, और जो झूठा होता है वो कुछ भी कर सकता है। जब तुमने पब्लिक में आकर इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी तोहमत जो है वर्दा और नौशीन पर लगाई कि ये मुझसे भारी रकम का मुतालबा कर रही हैं या मुझसे रकम का मुतालबा कर रही हैं, तो यहाँ ये भी वाज़ेह हो जाए, ये भी पता चल जाए कि तुम एक झूठे शख्स और झूठा इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये जो तुमने अपने एक्सीडेंट का एक नाटक लगाया, तो इसको नाटक ही कह सकते हैं, झूठ ही कह सकते हैं, इसमें रियलिटी नहीं है। जब रियलिटी होती है तो बंदा बाई फेस आपके आमने सामने आता है, सामने बैठकर बताता है कि हाँ मुझे ये हुआ है। इस बंदे ने जो है वो एक तस्वीर थंबनेल पर लगाई है, उसके बाद साइड पोस्ट से इसके पीछे से इस पे कैमरा पकड़ के वो दिखा रही है, क्योंकि मुंह दिखाने जोगा ये है नहीं ना, झूठ है, फेक है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जहाँ इसकी साली ने कैमरा पकड़ा हुआ और जो थंबनेल पे इसने पिक्चर लगाई है, दोनों में माथे के ऊपर पायोडीन के साइज़ में कितना फ़र्क है। जो इसने घर पर जाकर मज़ीद पायोडीन डाली है तो वो फैल गई है और फिर ये मुँह छुपा के लेटा हुआ। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइएगा, इन सब ने थंबनेल पर लिखा है कि इसको क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ है, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने कहीं पर भी नहीं बताया। एक और मज़े की बात बताती हूँ, इन्होंने अपना पूरा व्लॉग शूट किया, सारा दिन व्लॉग शूट किया, ये घूमने फिरने गए, सब कुछ किया, बिल्कुल रात हो गई है, रात को ये घर वापस आया और आकर अचानक से इन्होंने ये एक एक्ट क्रिएट कर दिया जो कि इन्होंने सोचा हुआ था। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा, इन्होंने दूसरे दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। एक और चीज़, ये जब इतनी दूर गए, घूमने गए, बाइक पे तो गए नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है गाड़ी पर ही गए होंगे। और तीसरी चीज़, अगर ये बाइक पर गए हैं और बाइक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या एक मामूली सी खराश माथे पर और एक मामूली सी खराश बाजू पर आ गई है, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर बाइक से इंसान गिरता भी है तो उसको कितने जो है वो रगड़ लग जाती है, हाथ पैर छिल जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, घुटने के ऊपर से पैंट होती है, ट्राउज़र है जो भी है वो फट जाता है, और माथे पे अगर लगे तो आँख जो है वो स्वेल कर जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, चेहरे के ऊपर रगड़ के निशान होते हैं। मामूली से मामूली बाइक से गिरना भी आपको छठी का
دودھ یاد دلا دیتا ہے، لیکن اس شخص نے ایک بینڈیج باندھی، ماتھے کے اوپر بھی پائیوڈین کا ڈاٹ لگایا ہے اور کلائی کے اوپر بھی بینڈیج باندھ کے، اور بینڈیج کتنی گھٹیا باندھی ہوئی ہے وہ بھی اس کی ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ اس نے ہاسپٹل تک جانے کی زحمت نہیں کی، اپنی بہن کی طرح ایک میڈیکل اسٹور پر پہنچا ہے، وہاں سے اس نے پٹی لی ہے، پٹی لے کر اس نے ماتھے پہ بھی لپیٹی، بازو پہ لپیٹی، اوپر سے پائیوڈین کے قطرے ڈالے. اور مزے کی بات جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اس کے ایکس ریز ہوتے ہیں، وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں دکھاتا ہے، اس کو مختلف قسم کے انجیکشنز لگتے ہیں. اس بندے نے ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا، بلکہ 2 گولیاں 2 طرح کی ٹیبلٹس جو ہے اس کو اسٹور والے نے شاپر میں ڈال کے پکڑا دی. نہ ڈاکٹر کا کوئی پرسکرپشن، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آئی. کتنا بے وقوف سمجھتے ہو تم لوگوں کو، کیا سمجھتے ہو تم لوگوں کو. یہاں میں واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو بیٹھ کر بد دعائیں دے رہے ہیں عوام کو، اس کی سالی بیٹھ کے لوگوں کو بد دعائیں دے رہی ہے، تو یہاں پہ سوال نہیں اٹھتا کہ کیا کسی نے آ کر تمہارے بہنوئی کو دھکا دیا تھا، اس کی بائک کے آگے کیلے کا چھلکا رکھ دیا تھا، کیا کیا تھا، یا چلتی بائک سے جو ہے اس کو جو ہے وہ لات مار کے گرا دیا تھا، ایسا کیا کیا تھا، یا کوئی اور بد دعائیں کس کو دے رہی، ریئیکشن والوں کو. تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا ریئیکشن والوں کی بد دعائیں لگی ہیں؟ یوں تو پھر یہ دیکھا جائے، اگر سچ میں اگر اس بات کو یہ دیکھا جائے کہ یہ کسی نے کروایا ہے، اگر یہ کسی نے کروایا ہے تو کوئی اتنی معمولی سے کیوں کرواتا کہ صرف ماتھے پہ ایک ہلکا سا جو ہے وہ پائیوڈین کا ڈراپ آپ لوگوں نے لگا دیا پٹی پہ، اور کلائی پہ پٹی باندھ کے معمولی سا جو ہے وہ ڈراپ لگا دیا، اور اس کے بعد یہ ایسے پڑا ہوا، اللہ معاف کرے، جیسے کوئی بہت بڑا، میں یہاں پر ورڈ بولوں تو پھر کوئی باتیں کمیونٹی گائیڈ لائن آ جائے گی، تو یہ ایسے پڑا ہوا. ایسے تو عورتیں بھی نہیں پڑی ہوتی جن کے ڈیش ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ بھی ایسے نہیں پڑی ہوتی. خیر، بیوی کا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں بچا، ڈاکٹر یوں کہہ رہے ہیں، کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. وہ صحیح بیٹھی ہوئی ہے، ٹھس 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 اس نے لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ صحیح ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ پڑا ہوا ہے جیسے 9 منتھ سے تھا اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے نا. اچھا، پھر مزے کی بات یہ مجھے بتائیں، اگر کوئی کسی کو بھجوا کے کرواتا ہے تو کیا وہ اتنا معمولی سا کرواتا ہے کہ صرف جو ہے نا کچھ پوائنٹس اس کو بتا دی جاتے کہ فلاں پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس کا زخمی چاہیے اور فلاں جگہ زخمی چاہیے، مطلب باقی کہیں خروچ تک اس بندے کو نہیں آئی، معمولی سی خروچ تک اس بندے کو نہیں آئی، یعنی کہ ٹوپی ڈرامہ. اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ کسی نے جا کر نہیں کروایا، کسی کی بد دعا سے ہوا ہے تو بھی اتنا معمولی ہوا، اور اگر بد دعا سے ہوا تو کس کی بد دعا سے ہوا، نوشین کی یا وردہ کی، کس کی بد دعا سے؟ مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ ان دونوں بہنوں کے اوپر اس نے رقم کا جو تہمت لگائی، جو الزام لگایا، کیا وہ ان کی آہ نکلی، ان کی بد دعا نکلی، وہ بد دعا اس کو جا کے لگ گئی اور اس کا یہ حال ہوا، اور اس کی بیوی کا بھی یہ حال ہو گیا دیکھ کر، شوہر کو سن کر. ایک معمولی سی پٹی اس کے ماتھے پر، ایک کلائی پر لگی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی اب ڈیش نہیں رہی، جس کی بڑی خوشی تھی ان لوگوں کو. یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ ڈرامہ جو کریٹ کیا گیا، کیونکہ سچ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ کسی نے جا کے کیا، اگر کوئی جا کے کرتا تو ٹھیک ٹھاک کرتا، اور نہ کسی نے اس کو بد دعا دی کہ بد دعا سے ہو گیا، وہ بھی ہوتا تو پھر یہ کوئی بڑا کچھ ہوتا نا، اتنا چھوٹا سا بدلا تو نہ ہوتا. تو پیچھے رہ گیا کہ ہوا کیا. پھر انہوں نے تھمبنیلز پہ ہی لکھا کہ کیا ہوا، لیکن بتایا نہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ نوشین سسٹر نے جب اس پر کیس کیا ہے، اب ہو گئی ہے اس کی ہوا ٹائٹ، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ نوشین سسٹر نے اس کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس کے اوپر کوئی کیس بنتا، اور اس کے خلاف جو ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کے اوپر کیس بن سکتا. تو اب یہ پھنس گیا ہے، کیونکہ نوشین سسٹر نے جو کیس کیا ہے وہ بالکل صحیح اس پہ کیا ہے، پوائنٹس کے اوپر کیا ہے. اس نے پبلک میں بیٹھ کے نوشین سسٹر کو ٹرول کیا ہے، ہراس کیا ہے، اور ان کی جو ہے پوری فیملی کو ہراس کیا ہے، حتیٰ کہ عزت کا اس کے اوپر کیس بنتا ہے، بہت سارے کیس بنتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی پھنس چکا ہے، اور اس کو خود پتہ ہے کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں. اب جب اس کو پتہ ہے کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو ان لوگوں نے، کیونکہ نوٹنکی ہے، نوٹنکی سمجھتے ہیں، نوٹنکی پاکستان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو نا ڈرامہ بنا دیتے ہیں اور رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کو بے وقوف سمجھ کے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ بولا تھا، اب یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہائے مطلب متھے لگ جاتے ہیں، نوٹنکیاں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کا فلاپ ڈرامہ ان لوگوں نے کیا ہے. جیسا کہ ہمیشہ فلاپ ڈرامے جو ہے وہ اس کی بہن کرتی تھی، یہ کرتا آیا ہے، اس کی ماں کرتی آئی ہے. ان لوگوں نے ہمیشہ پبلک کو بے وقوف بنایا. یہ کہتے ہیں ولاگنگ کے نام پر ہم آ کر لوگوں کو بے وقوف بنائیں، ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلیں. کبھی یہ مٹھیاں بھر کر
چیزیں پھانک لیتے ہیں اور کبھی جو یہ ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اپنے ساتھ یہ کرنے کا کر دیا، اب یوں کر دیں گے، اب وہ کر دیں گے۔ جب تم لوگوں نے آ کر یہی ساری چیزیں اسی قسم کے گھٹیا سٹنٹس پبلک میں دکھانے، تو کس سے کہہ کر، کس سے پوچھ کر تم لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے تم آئے ہوئے ہو۔ جو کچھ عوام یہاں پر رکھ رہی ہے، جو کچھ کوئی بھی ریئیکشنسٹ یہاں پر رکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہی تھمبنیلز کے اوپر تمہارے ہی گھر کی عورتوں کی بتائی ہوئی کہانیاں، جو کچھ تم پبلک میں آ کر کرتے رہے ہو وہی سب کچھ ہے۔ اب تم یہ تو نہیں کہ وائی ٹی کے باپ لگتے ہو، تم یہاں پر آؤ کسی بھی عورت کی عزت اتارو، بھلے وہ ستارہ ہو، بھلے وہ تمہاری سعودیہ والی خالہ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، تمہاری ایکس وائف ہو، تمہاری جو ہے وہ ریسنٹ وائف ہو، تمہاری نیولی وائف ہو، ہے نا، کسی کی بھی عزتیں اتارو۔ چلو تمہارے گھر والے نہیں پوچھتے، لوگ تو اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن پھر تم جب آ کر پبلک میں دوسری عورتوں کی عزتیں خراب کرنے کی حرکتیں کرو گے تو تم کوئی جو ہے وہ وائی ٹی تمہارے باپ کا تو نہیں جو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ اب اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ نوشین سسٹر نے جو کیس کیا ہے وہ کافی تگڑا کیس ہے، اور نوشین سسٹر کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کافی تگڑی لیگل ٹیم ہے، تو اب یہ حال تو ہونا تھا۔ اب ان کو اور کچھ نہیں سوجا تو انہوں نے جا کر پٹی کر کے پائیوڈین کے چھینٹے لگا کر اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جو سیریس چیز اس کی بیوی آ کر بتا رہی ہے پبلک میں بیٹھ کر، اس کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بکواس، اتنا بڑا الزام، اس کے ثبوت مانگے جا سکتے ہیں نا۔ ایک کے بعد ایک، وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ کون کون سی چیز کو چھپائیں گے اور کون کون سی چیز جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گی، تو خود سارا معاملہ، سارا مدعا خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، وہیں اس کی بہن نے چھٹی کی کوئی رسم شسم کر دی اپنے منع کے ساتھ۔ 2-3 دن سے میں نے اس کا کوئی ولاگ نہیں دیکھا، تھمبنیل دیکھا آج میں نے اس کا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اس سے پورا 1 گھنٹہ پہلے اسی کا کانٹینٹ، وہ چھٹی کا کانٹینٹ جو وہ بی بی نے اپلوڈ کر دیا۔ مطلب وہ اس کے گھر کا فنکشن تھا، اس کے گھر کی خوشی تھی، تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ابھی جو ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے پہلے، اور اس سے 1 گھنٹہ یعنی 9 گھنٹے پہلے بی بی نے وہ سب کچھ پبلک کر دیا۔ وہ اس کی چھٹی کا کانٹینٹ اٹھا کے بی بی نے چرا لیا، اڑا لیا۔ بی بی کو اس پر آئے 42 کے جو ہے وہ ویوز، اور اس بیچاری کو اس پر آئے ہیں 25 کے ویوز۔ تو دیکھو اب بازی کون لے گئے ہیں بھائی، کانٹینٹ تو اس کا تھا، یہ تو غلط کیا بی بی تم نے۔ اس بندی نے کانٹینٹ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، خود سوچو کہ وہ ڈیلیوری کے بعد اس نے دو ولاگز اپنے اپلوڈ کیے ہیں۔ کانٹینٹ بھائی، کانٹینٹ۔ اب میں اگر کہوں کانٹینٹ پیدا ہوا تو تم لوگوں کو بات بری لگے گی، لیکن تم لوگوں نے تو، تمہارے ہاں بچے کانٹینٹ ہیں بس۔ جیسے تمہارے ماں باپ کے لیے تم لوگ انسانیت کا بھی، انسان کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے نا، ایسے تم لوگوں کے لیے بھی بچے صرف اور صرف کانٹینٹ ہیں، اور کانٹینٹ اس بار تمہارا بھائی لے گیا۔ اب دیکھو آپس میں ان کی پھر جو ہے نا وہ کھٹ پٹ ضرور ہوگی۔ خیر دوستو، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا۔ ہاں کافی دن ہو گئے نا میں نے اپنا وہ اسٹائل چھوڑ دیا اینڈ والا، تو دوستو جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں رکھے گا۔ اللہ حافظ۔